ایک استری پر، ایک لڑکی پر، ایک عورت پر، ایک بیٹی پر جس طرح بے رحمی سے کام لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا، برا سلوک کیا جاتا، اسلام آنے سے پہلے، ویسے تو اسلام میرے پیارے ساتھیوں شروع ہی سے ہے، لیکن جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور اسی کا جب پرچار کیا، اس کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہو چکی تھی، لوگ اتنا بگڑ چکے تھے کہ شراب میں لوگ مدہوش ہوا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، جن کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی، وہ بچہ اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا تھا اور آپ اس کی تہنیت کیا کرتے تھے، یعنی جو بچہ آپ کے پاس لایا جاتا، آپ کھجور چبا کر یا کچھ شہد وغیرہ یا پھر کوئی ایسی چیز جس کو آگ میں نہ پکائی جائے، اس کو آپ منہ میں لیتے اور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اس نیت سے، اس ڈر سے کہ وہ بچہ آگے چل کے نیک بنے گا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا تھا، لوگ شراب میں اتنا مشغول ہو چکے تھے، شراب اتنی پیا کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس بچے کے منہ میں، اس بچے کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا، شراب کا قطرہ ڈالا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، جس بچے کی پرورش حرام غذا سے ہو، جس بچے کی پرورش ناپاک چیزوں سے ہو، وہ بچہ آگے چل کے بھی حرامی بنے گا، وہ بچہ آگے چل کے ڈکیت بنے گا، وہ بچہ آگے چل کے بدماش بنے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو تہنیت کیے جائے، یعنی گاؤں میں اگر کوئی ملا ہے، گاؤں میں اگر کوئی بزرگ انسان ہے، گاؤں میں اگر کوئی اچھا آدمی ہے، آپ ان کے پاس اس بچے کو لے جائیے، یا گھر میں کوئی اگر نیک انسان ہے، گھر میں کوئی بزرگ انسان ہے، تو آپ ان کے منہ میں شہد ڈالیے اور ان کے منہ سے جب وہ شہد ان کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے گا، ان کا لعاب ان سے ملے گا، وہ نیک انسان کے لعاب جو اس کے لعاب سے ملے گا تو وہ بچہ بھی نیک ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت کا رسم یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا، لوگ اتنی شراب پیا کرتے تھے، اتنی پیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اتنا مدہوش ہو گیا، اتنا بے ہوش ہو گیا، اتنا ہوش آواز کو بیٹھا کہ جلدی سے گھر گئے، اور گھر میں بیوی بھی تھی اور بیٹی بھی تھی، لیکن بیٹی دوسرے گھر میں دوسرے کمرے میں تھی اور بیوی دوسرے کمرے میں تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، شراب کی نشے میں شراب کی دودھ اتنا اسے پکڑ لیا کہ وہ فرق نہیں کر پایا کہ یہ بیوی ہے اور یہ بیٹی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو پکڑنا شروع کر دیا، اس کی بیٹی چیخی تیزی سے کہ گھر میں تو کوئی آؤ، مجھے بچاؤ۔ جلدی سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، اور میری ماں بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اردو زبان نہیں آئے گی، لیکن ہاں اگر محفل میں آئی ہو یا میری آواز تمہارے کانوں پہ پہنچ رہی ہے تو ذرا غور سے سننا، تمہاری اہمیت کیا تھی اور اللہ کے رسول آنے کے بعد تمہاری اہمیت کیا ہے۔ جب اس نے زور سے چیخا کہ مجھ پر میرے باپ حملہ کر رہا ہے، تو میرے پیارے ساتھی اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، جیسے آئی دیکھا کہ باپ اپنی بیٹی سے کھلواڑ کر رہا ہے، باپ شراب کی حالت میں، شراب کی نشے میں اپنی بیٹی سے غلط کام کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو پکڑ رہا ہے، ان کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلدی سے اس کو دھکا دیتی ہے اور چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہو، میرے شوہر آج تم نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے، اور میرے شوہر تمہیں اتنا سا فرق نہیں آیا، اتنی شراب پی لی، اتنی پی لی کہ تمہیں بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں آیا۔ اس نے کہا صحابہ، اس نے کہا محترمہ، میں ڈیلی تو شراب پیتا ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، کیا سچ میں ایسا ہی ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہا تھا، بیٹی سے زنا کر رہا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، تم میرے بجائے تم اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہے تھے، اپنی بیٹی سے زنا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اس نے کہا کہ خدا کو یہ منظور تھا کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس زمین کے نیچے چلا جاتا، یہ دل سننے سے پہلے، یہ زبان سننے سے پہلے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اس آدمی نے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا، اس نے توبہ کر لی کہ آج کی بات سے شراب نہیں پیوں گا۔
میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک دھکا کھانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج تک میں شراب کو نہیں پیوں گا. یہ حال تھا. لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں بتایا جائے کہ شراب میں نقصان ہے، ہمیں لاکھوں بتایا جائے کہ شراب میں خرابیاں ہے، ہمیں لاکھوں بتایا جائے کہ شراب میں ہمارا جسم خراب ہو جاتا ہے. ہمیں کہتے صاحب ہاتھ چھوڑ دیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، لیکن ہاں عید کا دن آئے گا تو پھر پی لیں گے، ہاں گھر میں شادی لگے گی تو پی لیں گے، ہاں پارٹی میں جائیں گے تو پارٹی منانے کے لیے شراب پی لیں گے. ہم یہ کلیئر نہیں کر پا رہے کہ ہاں شراب کو زندگی کے لیے چھوڑ دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا ایمان والو، تم پر شراب، تم پر جوا، تم پر پانسے کی تیر، ان تمام چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں شیطان کی گندگی ہے. جب صحابہ نے اس آیت کو پڑھی، جب صحابہ نے اس کا مفہوم سنا، اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد سے شراب کوئی نہیں پیے گا، شراب تم پر حرام ہو گئی ہے، زندگی کے لیے حرام ہو گئی ہے. جیسے صحابہ نے سنا کہ شراب حرام کرا دی گئی ہے، صحابہ نے گھڑا پھوڑ دیا، صحابہ نے مٹکے پھوڑ دیے، صحابہ نے ڈرم الٹ دیے، صحابہ نے شراب کی بوتلیں الٹ دی. ایسا لگ رہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے، شراب نالیوں میں اس طرح بہ رہی تھی. اس طرح جب سیلاب کا موقع آتا تو پانی بہتا ہے، جب کوئی باندھ ٹوٹ جاتا ہے پانی کی لہریں جاری ہوتی ہے، اتنی تیزی سے لہریں بہتی ہے. اس طرح جب شراب حرام ہو گئی تو صحابہ نے الٹ دیے، گھڑے الٹ دیے، مٹکا پھوڑ دیے. شراب کی اتنی لہریں آئی گویا کہ سیلاب آ گیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ رستہ اللہ کے رسول کا اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ اندھیرے میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. اب یا ہے تو محمد اندھیکارم ناسم بدایم، وہ محمد ان پڑھوں میں آئیں گے، وہ محمد ان پڑھوں میں آئیں گے، اندھیروں کو ناش کریں گے. لوگ یہ جانتے تھے کہ شراب، جانتے تھے کہ نقصان دہ ہے، باوجود شراب پیا کرتے تھے. آج ہم اتنا بڑا پاپی نہیں ہے، آج ہم اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے کہ ہم شراب کو حلال سمجھ کر پیئیں. اتنا بڑا گنہگار ہم نہیں ہیں. لیکن جاہلیت کا یہ رواج تھا، وہ یہ سمجھ کر پیتے تھے شراب کے ہاں شراب صحیح چیز ہے، پاک چیز ہے. اور وہ اپنے بیٹوں کو بھی کہا کرتے تھے، بیٹوں کو بھی مشورہ دیا کرتے تھے. آج ہم اتنے اچھے ضرور ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ شراب میں نقصان ہے، ہم جانتے ہیں کہ شراب نقصان دہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے بیٹوں کو بھی پلوائیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو کہیں گے وہ میرا بیٹا جاؤ تم بھی شراب کی بھٹی میں تم بھی شراب پیو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جاہلیت کا رواج یہ تھا، وہ خود شراب پیتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی پینے کی تلقین کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت کا دستور یہ بھی بن گیا تھا، لوگ جوئے میں اتنا مگن، جوئے اتنا کھیلا کرتے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے تو اپنی بیوی سے. لیکن دیکھ رہا ہے کہ جوئے میں رقم ہار گیا، دیکھ رہا ہے کہ مکان کو لگا دیا، مکان ہار گیا. دیکھا کہ زمین ہے، زمین کو بھی جوئے میں ہار گئے. دیکھا کہ آخری آپشن ہے، آخری حل ہے، وہ اپنی بیوی ہے، اپنی چاہی کی لاڈلی، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کی جانے والی بیوی، سب سے پیار کیا جانے والا رشتہ، اس کو بھی جوئے میں لگا دیتے تھے. میری ماں بہنوں، آؤ اگر کلیجہ ہے تو دل تھام کر سنو، اللہ کے رسول آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، تمہارا مقام کیا تھا، تمہارا رتبہ کیا تھا. جاہلیت کا یہ سسٹم تھا، جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا، کسی کا باپ انتقال کر جاتا، مر جاتا، اگر بیٹا کو اپنی ماں پسند آ جاتی، بیٹا کو لگتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے. میری ماں بہنوں سنو، اتنی غلاظت بھری، اتنی غلاظت بھری ان لوگوں کے اندر کس میں ان کا انداز دیکھیے. جب باپ پر جاتا بیٹا کو لگتا کہ ماں خوبصورت ہے، بیٹا کو لگتا تھا ماں خوبصورت ہے. ہاں باپ مر گیا ہے، ماں خوبصورت ہے،
پورے عرب والے چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے جب باپ مر گیا، ماں پسند آئی تو اس کے اوپر سب سے پہلے چادر ڈال دیا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ اشارہ تھا، ان کا مفہوم یہ تھا، آئے عرب والوں میرا باپ انتقال کر دیا، جانے دو، میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی ہے، یعنی آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد سے میری بیوی ہے، تم اس کے اوپر غلط نظر نہ ڈالنا، تم انہیں نکاح کرنے کے لیے پیغام نہ دینا، ان سے میں شادی کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا ماں کو شادی کر لے، آج دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا منوس ایسا نہیں ہوگا جو باپ کے انتقال پر اپنی ماں سے شادی کر لے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کو عرب والے فخر سمجھتے تھے، اسی چیز کو غرب سمجھتے تھے۔ ہاں، اپنے اوپر غرب ہے کہ میں نے اپنی ماں کا رشتہ دوسرے کے ساتھ کرنے نہیں دیا، میں نے اپنی ماں کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرنے نہیں دیا۔ جب ان کا باپ مر جاتا تھا وہ اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے، اس کا مطلب تاکہ کوئی دوسرا اس کو نکاح کا پیغام نہ دے۔ یہ حالت تھی میری ماں اور بہنوں۔ محمد آئیں گے، اندھیروں کو ناز کریں گے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو عورت کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو مردوں کا حق بتلائیں، ہم نے آپ کو عورت کے لیے بھی حق متعین کرنے کا ہے۔ ایک خصوصیت عورت کی بتاؤ، قرآن میں کچھ صورتیں مردوں کے نام سے بھی ہے، اللہ نے کچھ صورتوں کو مردوں کے نام سے بھی نازل کیا ہے، کچھ صورتوں کا نام مرد سے بھی رکھا ہے۔ سورہ یوسف دیکھ لیجئے مرد کے نام سے، ابراہیم دیکھ لیجئے مرد کے نام سے، لیکن عورت کے بارے میں بھی قرآن میں صورت نازل کی ہے، وہ صورت مریم کے نام سے صورت ہے۔ لیکن یہ صورت ایسی بھی ہے میری بہنوں، میری ماں، قرآن تمہاری فضیلت بتا رہا ہے، ایک صورت ایسی بھی ہے جن کا نام سورہ نساء ہے۔ تمام عورتیں داخل ہیں اس میں، اس صورت میں تمام، اس صورتوں میں تمام عورتیں داخل ہیں، لیکن الرجال کے نام سے، مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر خصوصیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آج دن بدن ریڈیو پر خبر آ رہی ہے، ٹی وی اور سینما ٹیلی ویژن پر خبر آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، مسلم لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیوں میں غیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شیر شہوادی قوم کے لوگوں، آئے میرے مسلم بھائیوں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے دشمن کو صرف مین سے مطلب ہوتے ہیں۔ تمہارا دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون اہل حدیث ہے، کون حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، تمہارے دشمن کو مسلمان سے مطلب ہے۔ اور آج جو RSS اور بجرنگ دل کے لوگ یوں اعلان کرتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جائے، مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے نکاح کیا جائے اور ان کے نطفے میں حرام بچہ ٹھہرایا جائے اور مرنے کے بعد ان کو قبرستان میں دفن نہیں بلکہ زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ میری مسلم ماؤں بہنوں، سترک رہیے۔ ہاں، میں والدین سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو ایسے اسکول اور کالجوں میں داخلہ نہ کروائیے جہاں پر لڑکیاں مرتد ہو رہی ہو، جہاں پر لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہو۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی غیر مسلم سے نکاح کرے اور حرام نطفہ ان کے مادر رحم میں ٹھہرے، ان کے مادر رحم میں حرام بچہ پلے؟ جب ان کا انتقال ہو تو ان کو قبرستان میں نہیں بلکہ شمشان گھاٹ میں جلایا جائے۔ میری ماں بہنوں، آئیے پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے اسٹڈی کیجئے، کسی بھی مذہب کا مطالعہ کیجئے، اسلام نے جو تمہیں حقوق دیا ہے، اسلام نے جو تمہیں مقام دیا ہے، کسی مذہب کے اندر نہیں مل سکتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں تمہارا مقام کیا تھا؟ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، ان کا باپ کا منہ کالا ہو جاتا، ان کے خاندان کا منہ کالا ہو جاتا، ان کے سردار کا منہ کالا ہو جاتا۔ عرب والے کی اس دستور کو قرآن میں ریکارڈ کر لیا، عرش والے نے قرآن میں ریکارڈ کر لیا اور کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
جب کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ غصے سے بھرا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ پھر لوگوں کے سامنے چھپتا پھرتا، لوگوں کے سامنے اپنا منہ نہیں دکھاتا۔ لوگ ادھر اس کو دیکھ رہے، وہ ادھر سے ادھر ہو رہے، بائیں طرف آدمی وہ دائیں طرف بھاگ رہا ہے، بائیں طرف آدمی وہ دائیں طرف بھاگ رہا ہے، آگے آدمی پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، فلاں دوست سے ملیں گے تو وہ کہے گا میری انسلٹی ہو جائے گی، میرا انسلٹ ہو جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں اپنے دوست کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں، اپنے دوست کے سامنے کیسے چہرہ کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ میں اپنی اس بچی کو ہلاک کر دوں، میں اپنے اس بچی کو زمین میں ڈال دوں، یا پھر میں اسی طرح لوگوں سے پھرتا رہوں چھپتا پھرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی 4 سال کا ہوتا، پالتا اس کو، پالتا پوستا بڑا کرتا، 4 سال کا ہوتا، وہ اپنی بیوی سے کہتا بیوی اس بچے کو مالش کر دو، اس بچے کی پرورش اتنی کرو، اس بچے کو اتنا لباس دو، اس بچے کو اتنا سامان دو، اس بچے کے بالوں میں کنگھیاں کر دو، اس بچے کو سے وہ سینہ سیاہ دو، پیرستہ کر دو، ان کے چہرے میں تیل ڈال دو، ان بچے کو خوبصورت لباس پہنا دو۔ یہ کہہ کر اس بچے کو تیار کی جاتی، ماں سمجھ جاتی کہ ہاں یہ کیا کرے گا، پھر اس کو چٹیال میدان میں لے جاتے، لے جانے کے بعد گدا کھودا ہوا ہوتا، اس کو پیچھے سے دھکا دیتا، وہ بچی اس کھائی میں گر جاتی، اور کھائی میں گرنے کے بعد آخری سانس لے کر اپنے ابو سے کہتی پھرتی، وہ میرے ابو آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بچے کی آخری نکلتی، آخری سانس نکلتی، لیکن ان بے رحم دلوں کو، بے رحم اور پاپی باپوں کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا، اس کے اوپر ڈھیلا پھینکتا، اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس بچی کو مار کر ختم کر دیتے۔ یہ جاہلیت میں رسم کا رواج تھا۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اس کا حوالہ ابھی تک صحیح سے نہیں معلوم ہوا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے بہت گناہ کے کام کیے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیا مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہے۔ آسمان سے وہی لے کر جبریل آتے ہیں اور کہتی اللہ کے نبی کہہ دیجیے ان آدمی سے کہ یہ اسلام لا رہا ہے تو ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی گئی، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ سر اٹھاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں میں نے بہت بڑا گناہ کے کام کیے ہیں، بہت بڑا گناہ سے ہو گیا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے تو صحیح۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ میری بیوی میں جنگ کے میدان میں نہیں یا کسی اور معاملے میں، جنگ کے میدان میں ہو یا تجارت کے غرض سے ہو یا کہیں سیر و تفریح کے لیے ہو، کہیں سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آنے میں 2-4 مہینہ لگ جائے گا، 2-4 سال بھی لگ سکتا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر بچی ہو تو اس کو مار دینا، اگر بچہ ہو تو اس کو زندہ رکھنا۔ یہ کہہ کر میں بہت دور کا سفر کیا، میں کچھ سالوں بعد گھر آیا، میں جب گھر آیا تو اندر سے ایک بچی نکلی، خوبصورت بچی نکلی، میں نے پوچھا اے بچی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور تم میرے بیٹی ہو، او میری بیٹی میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں مالک ہوں اور مجھ جیسے مالک کی تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ وہ بیٹی جب کہنے لگا کہ ابو آپ میرے ابو ہیں، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا،
کہاں چلے گئے تھے اتنا دن؟ جب بازار سے کسی کا باپ آتا، جب بچے دیکھتے کہ باپ بازار سے آیا ہے، پورنیہ سے آیا ہے، 0 مائل سے آیا ہے، وہ بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اپنے بابا کے پاس اور بابا کی دامن پکڑ لیتے ہیں، بابا کی کرتا پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بابا بازار سے کیا لائے ہو؟ آئے میرے بابا کہاں چلے گئی اتنا دن؟ ہم آپ کو کتنے ڈھونڈ رہے، من ہی من میں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، ماں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ماں سب کا بابا ہے، سب کا پاپا ہے، میرا پاپا کہاں گیا ہے؟ میری ماں مجھے سمجھاتی رہی کہ بیٹی تمہارا پاپا کہیں گیا ہے، آنے ہی والا ہے، یہ کہہ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن میں اس لاڈلی کی محبت میں قریب تو آیا لیکن یہ سمجھ نہ سکا، اور میں اپنے من ہی من میں سوچنے لگا کہ میں قوم کا سردار ہوں، سب بچی کو میں نے قتل کروا دیا، سب بچی کو میں نے زندہ کاٹ دیا، سب بچی کو میں نے زمین پہ گاڑ دیا، سب کی لڑکی کو مار دیا، اگر میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کروں تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے مروا دیا، گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے قتل کروا دیا، گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے زمین پہ گاڑ دیا اور اپنی بچی کو گاڑ نہیں رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اس باپ کی محبت اپنے بیٹی پر جوش مار رہی تھی، لیکن باپ مجبور تھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، اگر میں اس کو بچا لوں تو سماج میں میری عزت ہو جائے گی، سماج میں میری بے عزتی ہو جائے گی، سماج والے مجھے کیا کہیں گے؟ پھر میرے بھائیوں دھیرے دھیرے بچی بڑی ہوئی، وہ آدمی کا خود کا بیان ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ بچی بڑی ہوئی اور جب 4 سال کا ہوا وہ اپنی بچی کو خلیان میں لے گئے، وہ اپنی بچی کو چڑیال میدان میں لے گئے، وہ اپنے بچی کو اپنے ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ گئے اور کھائی کھودنے لگا، گڈھا کھودنے لگا، اتنی تیز دھوپ تھی، ریت بالکل گرم ہو چکا تھا، ریت بالکل گرم ہو چکا تھا، زمین گرم ہو چکی تھی اور اس میں کھائی کھود رہا تھا، اس میں گڈھا کھود رہا تھا۔ بیٹی نے دیکھا کہ ابو پریشان ہو رہے ہیں، لیکن اس معصوم لڑکی کو کیا پتا کہ آج مجھے اس کھائی کے اندر رکھ دے گا، آج میرا کام تمام کر دے گا۔ بیٹی کہتی ابو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابو اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے سر سے اپنے جسم سے کپڑا اتارتی ہے، دوپٹہ اتارتی ہے اور اپنے باپ کے آنسوں کو پوچھتے ہیں، باپ کی پیشانیوں کو پوچھتے ہیں اور باپ سے کہتی جا رہی ہو ابو آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں پھر پورا گڈھا کھود دیا گیا اور اس کو اوپری زمین سے اوپری بھاگ سے بالکل دھکا دے دیا گیا اور وہ لڑکی زمین کے اندر گر گئی۔ بیٹی نے کہا ابو مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیار، ابو مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، ابو مجھے نانی کا پیار نہیں چاہیے، ابو مجھے مہمان کا پیار نہیں چاہیے، آپ مجھے کسی طرح اس سے نکال لیجئے، میں دنیا میں بھیک مانگتی رہوں گی، دنیا میں مانگ کر کھا لوں گی، آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، ابو مجھے آپ کا پیار نہیں چاہیے، صرف آپ مجھے بچا لیجئے۔ ابو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں وہ آدمی یہ واقعہ سناتے سناتے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے، اتنا روئے کہ صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آ کر جب یہ کہا اور کہ اللہ کے رسول میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے اتنا بڑا خطا کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے میں اسلام پہ لے آ جاؤں اللہ اتنا بڑا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ آسمان سے پھر خبر آئی کہ اے محمد، اے جبریل جاؤ اپنے حبیب کو خبر دے دو کہ جاؤ میں نے اس آدمی کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے، اس آدمی کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ حالت تھی اس زمانے۔ اگیا ہے تو کرت محمد اندھکارم ناسم بدھایم، محمد اس دنیا میں آئیں گے، آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے، اندھیروں کو ناش کریں گے۔ اتنی جہالت تھی بیٹی کی پیدائش پر لوگ منہ کالا کر لیا کرتے تھے۔ آؤ ایک آدمی کا واقعہ سناؤ۔ ایک آدمی کی 7 بیٹیاں ہو چکی تھی، 7 بیٹی ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، اس کے پیٹ میں بچہ پلنے لگا، بچے کی چہل قدمی پیٹ کے اندر
بچے پیٹ میں ہلڈل کرنے لگی، پتہ لگ گیا کہ ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، وہ میری بیوی، تمہارے پیٹ سے میری 7 بچی ہو چکی ہے، 7 لڑکی ہو چکی ہے۔ اور میری بیوی، اگر اس مرتبہ جو پیٹ میں تمہارا بچہ ہے اگر لڑکی ہوئی، یا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں میرے گھر سے نکال دوں گا، یا میں خود تمہارے گھر سے چلا جاؤں گا۔ اگر 7 ہوئی، اگر اس مرتبہ بھی بیٹی ہو، کیا کہا؟ 7 بیٹی پہلی ہو چکی ہے، اس بار اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہو، تمہارے پیٹ سے اگر بچی ہو، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ لیکن اللہ کو کرنا ہے سردا، میری بہنوں سنیے، اور اے نوجوانوں جو اپنے بیٹے کی پیدائش پر منہ کالا کر رہے ہو، اور ان خواتین حضرات جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، کسی کے ساس بن چکی ہے، بہو کی اگر 2-4 بیٹیاں ہوں تو اپنے بہو سے منہ کالا کر کے، بہو کو منہ ٹیڑھی کر کے دکھاتی ہے، بہو سے ناراض ہوتی ہے۔ اس جگہ پہ اپنے بہو کو تسلی دینی چاہیے اور کہنی چاہیے کہ او میری بہو، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ اچھا ہی کیا، جو کرتا اللہ صحیح کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اچانک کوئی آدمی ایک دن خواب دیکھتا ہے، اچانک وہ آدمی ایک دن خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے دروازے میں انٹری کرتا ہے تو دوسرے دروازے سے ان کو جانے کے لیے نہیں دی جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ ان کی ایک اور بیٹی ہے۔ دوسرے دروازے کو انٹری کیے، تیسرے دروازے میں گئے تو رک گئے، تیسرے دروازے میں گئے تو تیسری بیٹی آئی، چوتھے دروازے میں آئے تو چوتھی بیٹی، اسی طرح کرتے کرتے 7 دروازے کو کراس کر جاتے ہیں، 7 دروازوں کو کراس کر جاتے ہیں، آخری دروازے میں پھنس جاتے ہیں۔ اچانک ان کو یاد آتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کوئی اور بیٹی بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا اعمال بھی نہیں ہے، دنیا میں نماز نہیں پڑھی اور کوئی ایسا اعمال بھی نہیں ہے جن کی بدولت ان کو جنت ملے۔ لیکن اچانک یاد آتی ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، اچانک یاد آتی کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ وہ من ہی من میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری ایک اور بیٹی ہو جائے تو میں جنت کو حاصل کر لوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایک اور بیٹی ہوئی اور اس کے بعد وہ جنت کے اندر پرویش کر گئے۔ اس واقعے کو لوگوں نے مختلف شکلوں میں بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ وہ آدمی جہنم کے دروازے میں پھنس رہے تھے، ان کی 6 بیٹی ہو چکی تھی، 7ویں بیٹی ہونے کی باری تھی۔ بہرحال شکلیں الگ ہو سکتی ہے، کیفیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہو، آپ نے اس کو پڑھایا، آپ نے اس کو دینی تربیت دی، آپ نے اس کو مدرسے میں پڑھایا، آپ نے اس کو اخلاق ان کا سنوارا، آپ نے ان کی تربیت اچھے سے کی ہے، تو وہی بیٹی آپ کے لیے جنت جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول آ کر عورت کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پورے بسوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی باتیں عورت کے سلسلے میں نے کہہ دی۔ کون نہیں جانتا اللہ کے رسول حقیقت میں رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ جہاں جاتے تھے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی تھی، آپ کی برکت آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ میں، ابو بکر بھی ساتھ میں، راستے میں آپ کو بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک گھر تلاش کر رہا ہے کہ کہیں پانی مل جائے، کہیں کھانا مل جائے۔ راستے میں ایک گھر ملا، ام معبد کا گھر، ام معبد کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں آواز دی کہ کون؟ ام معبد باہر آئی، کہا کیا بات ہے، تمہارے گھر میں مہمان کے طور پہ آیا ہوں، کچھ اگر کھانا ہے تو دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ
اگر گھر میں تھوڑا سا دودھ بھی ہو تو اسی کو دے دیے پی لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس گھر میں اتنا سا بھی دودھ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول پیے۔ آپ کی خیر اور برکت کا نتیجہ دیکھیے، اس گھر میں دودھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مابد سے کہا کہ اگر گھر میں بکری بھی ہو، گھر میں اگر بکری بھی ہو تو ہم دو لیں گے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھر میں بکری بھی نہیں ہے، ساری بکری ابو معبد ان کے شوہر چرانے کے لیے چلے گئے ہیں، ایک بکری بھی نہیں۔ جب دیکھا غور سے، گھر کے کسی کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی ہے، ایک بکری باندھی ہوئی ہے۔ اتنی کمزور، اتنا لاغر، اتنی کمزور ہو چکی تھی وہ بکری، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، دودھ نہیں نکل رہا تھا، وہ بکری بوڑھی ہو چکی تھی، دودھ دینے سے محروم تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آئے معبد، اس بکری کا دودھ دو لیتا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ کون ہے، اجنبی آدمی، یہ بکری دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لو میں آزما کر دیکھتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کہا بیٹا اگر ٹھیک ہے آزمانا چاہو تو آزما۔ ایک برتن لا کر دیا، آپ نے دودھ دونا شروع کیا، بکری چار پیر پھیلا دیے، جس طرح دودھ دونے کا طریقہ ہے کہ دودھ جب دوہا جاتا ہے جانور پیر پھیلا دیتا ہے۔ جب دودھ دونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ معبد نے بھی پیا، آپ نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، اور اس کے گھر والے کے لیے بھی رکھ دیے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول اس گھر سے چلے گئے، یہ کہہ کر اس کے گھر سے چلے گئے۔ اس کا شوہر جب گھر میں آئے تو میرے پیارے ساتھیوں دیکھ رہا ہے کہ گھر میں خوشبو ہے اور گھر میں دودھ ہے۔ اور میری بیوی اور میری محترمہ یہ بتاؤ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ دودھ دینے والی بکریاں تو میں نے چرانے کے لیے جنگل میں چلا گیا، لیکن دودھ کہاں سے آیا یہ بتاؤ؟ اس نے کہا اے میرے شوہر، گھر میں ایک اجنبی آدمی آئے تھے، اس نے بوڑھی بکری کا دودھ دوہتے اتنا دودھ نکلا، بوڑھی بکری کا دودھ دوہا تو اتنا دودھ نکلا۔ آپ رحمت بن کر آئے تھے، آپ برکت بن کر آئے۔ بوڑھی ہو چکی تھی بکری، لاغر ہو چکی تھی، جس کا تن سوکھ چکا تھا، دودھ نہیں نکل رہا تھا، لیکن آپ نے ہاتھ دیا، دودھ دونا شروع کیا، اتنا دودھ نکلا اس نے خود پیا، اس کے پورے پریوار والے نے پیا۔ معبد سے کہتا ہے وہ میری بیوی، اس کا مطلب تمہارے گھر میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں آیا ہوگا، کوئی خاص آدمی آیا ہوگا، کوئی اچھا آدمی آیا ہوگا، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوقی نفس پاتی اور میری بیوی تمہارے گھر میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں آیا ہوگا، کوئی بڑی ہستی آئی ہوگی، کوئی اچھا آدمی آیا ہوگا، کوئی ہستی آئی ہوگی۔ اس نے کہا جائیے اس کو پکڑ کے لے آئیے، وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، آپ اس کو اپنے گھر میں لائیے، تازہ تازہ گوشت لائے، اس کو کھلائیے۔ وہ جلدی سے جاتا ہے، اس آدمی کو لانے کے لیے، اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دور جاتا ہے اور جلدی سے واپس گھر آ جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے او میری بیوی یہ بتاؤ میں راستے میں اس کو کیسے پہچانوں کہ وہ آدمی کیسا تھا؟ راستے میں پورنیہ بازار میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں اس آدمی کو اتنے لوگوں میں کیسے پہچانوں گا، اتنی بھیڑ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ ان کی شکل بتا، وہ کیسی ہے، وہ کیسا ہے، ان کی ناک کیسی ہے، ان کا کان کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کی شکل کیسی ہے، ذرا ان کا حلیہ بتا، تب میں اس کو پہچانوں گا اور تب اس کو بلا کر لاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں معبد نے کہا او میرے شوہر، میں نے اس کے اوپر ایک بار دیکھا، میں نے اس کی طرف ایک بار نظر کی تو میں نے اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیسا آدمی تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، ان کے چہرے میں اتنا روپ تھا، اتنا جلال تھا، ایک بار میں دیکھا تو دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا تھا، سورج کا ایک ٹکڑا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ اتنے
اتنے نہ لمبے قد کے زیادہ انسان تھے اور نہ ہی بالکل چھوٹے قد کے انسان. آپ اتنا حسین و جمیل تھے میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں اس کی شکل ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھ نہیں سکا. وہ میرے شوہر جائیے اور مارکیٹ میں ڈھونڈیے جو سب سے اچھا خوبصورت انسان ملے گا, جو سب سے خوبصورت انسان ملے گا, آپ اسی کو پکڑ کر لائیے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ او لوگوں, تم میرے حبیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, تم میرے نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ان کی شکل کیسی تھی, ان کا لباس کیسا تھا, ان کی صورت کیسی تھی. تو لوگوں سنو, لنا شمس وللآفاق شمس, میرا سورج ایک ہے, ہمارا سورج ایک ہے, آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے. شمسی خیر من شمس السماء, لیکن میرا سورج تو آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر, آسمان کا سورج تو ہے جو فجر میں چمکتا ہے, فجر کے بعد چمکتا ہے, لیکن میرا سورج یہ ہے والشمس طالع بعد العشاء, میرا سورج تو وہ ہے جو عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عائشہ نے خوبصورتی بیان کیا کہ میرے نبی وہ تھے کیا ہے لوگوں, لنا شمس وللآفاق شمس, ہمارا ایک سورج ہے, وہ اللہ کے رسول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں, تمہارا ایک سورج ہے جو آسمانوں پر ہے, لیکن میرا سورج وہ شمسی خیر بہتر ہے من شمس السماء, آسمانوں کے سورج سے, اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر, آسمان کا سورج تو وہ ہے جو فجر کے بعد دن میں چمکتا ہے, اور میرا سورج وہ شمسی طالع بعد العشاء, رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے. آپ نے اللہ کے رسول کا چہرہ بتایا, آپ نے اللہ کے رسول کی خوبصورتی بیان کیا. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شعر میں یوں پڑھا کرتے تھے, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آئے لوگوں, اللہ کے رسول کی خوبصورتی جاننا چاہتے ہو تو سنو, آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. اللہ کے نبی اتنے خوبصورت ہے, اتنے خوبصورت ہے, آپ کی اتنی خوبصورتی کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا, کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. اور دنیا میں کسی عورت نے, دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس کو عرش والے نے سراج منیرا, ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا, جس کو عرش والے نے روشن چراغ کہہ دیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, آپ دنیا میں آئے رحمت بن کر آئے, آپ دنیا میں آئے, آپ دنیا میں آئے تو آپ برکت والا بن کر آئے. ایک محدث تھے, ایک بہت بڑا بزرگ انسان تھے, تقریر کیا کرتے تھے, واضح و تقریر کرتے تھے, خطابت کا انجام دیتے تھے, درس و تدریس کا کام دیتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا, ایک آدمی اس کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی اس کی زیارت کر رہا ہے, اس آدمی سے پوچھ رہا ہے کہ آئے فلاں, دنیا میں تم محدث تھے, دنیا میں تم واضح و تقریر کیا کرتے تھے, دنیا میں پورنیہ کا تم امیر رہا کرتے تھے, لیکن اے فلاں یہ بتاؤ کہ تم جنت گئے ہو تو کس بدولت, کون سی ایسی نیکی کی ہو, کون سی ایسی نیکی کی ہو جس کی بدولت تم جنت گئے ہو. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نماز کی بدولت نہیں, میں واضح و تقریر کی بدولت نہیں, میں تقریر کی بدولت نہیں, حدیث لکھنے کی بدولت نہیں, میں نے ایک نیکی اپنی زندگی میں کی تھی, اس نیکی کی بدولت میں جنت آیا ہوں. اس نے کہا کون سی ایسی نیکی کی ہو؟ اس نے کہا میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا, یا میں ایک مرتبہ کچھ لکھ رہا تھا, اپنے قلم کو جیسے سیاہ میں ڈالے, سیاہ سے اپنے قلم کو اٹھائے, ایک مکھی آئی, مکھی پیاسا تھا,
مکھی بالکل پیاس، مکھی کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ مکھی اس سیاہی میں بیٹھ جاتی ہے اور سیاہی کو چوسنے لگتی ہے۔ میرے دل میں رحم آ گیا اس مکھی کے اوپر کہ مکھی پیاسا ہے، مکھی کو پیاس لگ گئی ہے، یہ مکھی جتنی دیر تک اس سیاہی کو پی کر اپنا پیاس بجھا لے تب تک میں اپنا قلم استعمال نہیں کروں گا، قلم چلاؤں گا نہیں۔ گویا کہ اس نے اس مکھی پر رحم کیا۔ اے لوگوں، میں نے جنت حاصل کی ہے، میں نے اس مکھی پر رحم کر کے جنت حاصل کی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ أَنزَلَ مِنْهَا، اللہ کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں، انہی 100 درجے میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ رحمت کا ایک درجہ زمین پر اتارا ہے جس سے ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرتی ہے۔ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ماں بارش میں بھیگتی ہے پھر بھی اپنے پنجوں کے نیچے اپنے بچے کو چھپائے رکھتی ہے۔ ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے رحم کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ایک مرغی اپنے 10-12 بچوں کو لے کر جب بارش میں بھیگتی ہے اس بچے کو اپنے پر سے چھپاتے ہیں۔ ایک بچہ ایک گائے اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے یہ جو ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے اسی کی بدولت ہم ایک دوسرے کے اوپر اتنا بڑا مہربان ہے۔ راستے میں کوئی فقیر ملا، ہم نے اس کو 2 روپیہ دے دیا، گویا کہ ہم اس کے اوپر مہربان، ہم نے اس کے اوپر رحم کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ایک رحمت کا حصہ اتارا، اسی کی بدولت آج ہم اتنے مہربان ہیں۔ قیامت کے دن اور رحمت کے 99 درجے ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ہم امید لگائے رہیں، اللہ سے آپ یہ دعا کرتے رہیے، اللہ ہم انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کر دی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرمانا، تو معاف نہیں کرے گا مالک تو میں کس کے دربار میں جاؤں گا؟ اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم گناہ کر دیے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرمانا۔ اس واقعے کی طرف آئیے میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم اسرائیل نے کہا، اسرائیلی جماعت نے کہا کہ ہماری یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ میدان میں گئے، دعا شروع کی، آواز آئی ایک بندہ گنہگار ہے، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے تب ہم بارش برسائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موسیٰ نے کہا اتنی بڑی مجلس ہے، کیسے ہم آواز دیں، وہ ہمیں کیسے پہچانے، ہماری آواز کیسے سنے؟ اللہ نے کہا موسیٰ آواز لگاؤ، آواز پہنچانے کا کام میرا ہے۔ آواز لگائی، وہ آدمی من ہی من میں سوچ رہا ہے اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کے کام کیے، اے اللہ تو نے میری عزت بچائی، تو نے میرے عیب پر پردہ ڈالا، اے اللہ اگر آج یہاں سے اڑ جاتا ہوں، میدان سے چلا جاتا ہوں، لوگ مجھے ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور میری طرف سب کی نظر رہے گی، آج معاشرے میں رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ آج کے پاس سے توبہ کرتا ہوں، تو میری عزت بچا لے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا اللہ کوئی آدمی نہیں نکلا، کیا بات ہے؟ پھر بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ موسیٰ نے کہا اے اللہ وہ آدمی کون ہے؟ جاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پردہ فاش کرنا ہم جانتے ہیں لیکن کسی کی عیب پر پردہ ڈالنا نہیں جانتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پورنیہ کا ایک گروپ چلتا ہے جس میں مقرروں کی کھچڑیاں پکائی گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان سب باتوں کو میں دھیان نہیں دیتا ہوں۔ ایک تو ایسے چٹ کپڑی ہر جگہ پہ ہے، نبی اکرم کے زمانے میں بھی رہے، تو اس لیے ہم زیادہ ان کے بارے میں بولنا نہیں چاہیں گے، صرف اتنا بولیں گے کہ جب گدھا اور گھوڑے کے بیچ جب بحث چھڑ گئی، گدھا نے کہا کہ کوا سفید ہوتا ہے، گھوڑے نے کہا نہیں کوا کالا ہوتا ہے۔ بہت دیر تک چلتا رہا گا۔ جنگل کا جو راجا تھا شیر، اس کے پاس مقدمہ لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ صاحب معاملہ کیا ہے؟ کہ گدھا کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہے، گھوڑا کہہ رہا ہے کہ کوا کالا ہے۔ شیر نے کہا گدھے سے کہ تم گھوڑے کو 100 کوڑے مارو۔ گھوڑا والا تھوڑا پریشان ہو گیا، یار ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں، اوپر سے مجھے ہی کوڑا لگانے کی بات کر رہے ہیں۔
تو شیر کہہ رہا ہے گھوڑا تم سمجھ نہیں پائے، میں تم کو اس لیے کوڑا لگانے بول رہا ہوں، تمہاری غلطی اس جگہ پہ گدھے کی غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے گدھے سے منہ کیوں لگایا، تم نے گدھے سے بحث کیوں کی، تم کو گدھے سے بحث کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو میرے بھائیوں اس گروپ میں اتنا گالیاں دی گئی ہے، اور شرم کی بات ہے کہ یہ گروپ کوئی عام پبلک کا نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کہ ناظم نائب ناظم، اور شرم کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں علماء بھی ہے، اور شرم کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا بھی گروپ ہے، اس میں اپنے لوگوں کی کھچڑیاں پکائی گئی۔ ایک جانور کے اندر جانوریت نہیں، حیوان انسانیت ہوتی ہے کہ جانور ایک شیر دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک بوڑھے شیر کے اوپر کتے حملہ کرنے آتے ہیں، اس شیر سے اور اس شیر سے دشمنی تھی، ایک بوڑھا تھا ایک جوان شیر تھا، جوان شیر نے دیکھا کہ کتے بوڑھے شیر پر حملہ کر رہا ہے تو جوان شیر کو برداشت نہیں آیا، اس نے کہا کہ بھلے ہی ہمارے بوڑھے شیر سے دشمنی ہے لیکن کسی قوم سے کسی دوسرے ذاتی سے بوڑھے شیر سے فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ وہ جوان شیر دہاڑتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے اور کتے کے اوپر وار کرتا دہاڑتا ہے اور کتے کو بھگاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اور یہ بے شرم اور بے حیا جن کو کیسے مولوی کہا جائے، میرے پیارے ساتھیوں دن بہ دن علماء کے خلاف تحریریں، بڑے مقرروں کے خلاف تحریریں، آج ان کے خلاف کل ان کے خلاف کرتے کرتے اپنی قوم کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اس نے اپنی ذات کا جنازہ نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ بس کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں تھا، میرا موضوع تھا کہ اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے، برکت بن کر آئے، ہمارے لیے آپ رحمت ہی تھے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو بخش دینا۔ آپ کو اتنا مارا جاتا، کافر آپ کو اتنا مارتے، طائف والے نے اتنا مارا کہ دانت پھٹ گیا، دانت ختم ہو گیا، سر پھٹ گیا، دانت سے خون نکلنے لگا۔ اللہ فرشتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہو، آپ کی پرمیشن ہو تو پہاڑوں کے بیچ طائف والے کو کچل دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں فرشتہ نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے فرشتہ یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، آج نہیں تو کل ان کی ہونے والی نسلیں، ان کی پشتوں سے ہونے والی اولادیں میری اوپر ایمان لے آئے گی۔ یہ نہیں جانتے تھے آپ اتنا مہربان تھے، آپ دشمنوں کو معاف کرتے تھے۔ جو حمزہ آپ کا چچا ہے، جن کی لاش کے ساتھ ہندا نے کھیلا، ان کے کلیجے چبایا، ناک کاٹی کان کاٹا، جب فتح ہوتا ہے مکہ فتح ہوتا ہے، اس جگہ پہ ہندا کو لائی جاتی، ہندا اللہ کے رسول کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہندا تم وہی ہو جس نے میرے چچا کے کلیجے کو چبایا؟ آپ نے اس ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آپ رحمت بن کر آئے گا، تو ٹھیک ہے، یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم کام کریں اصلاح کی نیت سے کریں اور ہمارا نیک مقصد ہو، ارادہ مضبوط ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے بھی کچھ اپیل ہے کہ اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ایک انسان ہے، بساری تقاضے کے بنیاد پر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ مجھے معاف کریں، اور اگر قرآن حدیث کے معاملے میں ہو تو اس کے لیے میں اللہ کے شکر پہ معاملہ کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔